बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 31 जुलाई 2020 और दिन है जुम्मे का। मेरी तरफ से आप सब हजरात को दिली ईद मुबारक। नाज़रीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। आज की सबसे पहली मेन हेडलाइन है नाज़रीन कि सर्जरी के बाद सेहतयाबी, शाह सलीमान अस्पताल से रुखसत। दूसरी मेन हेडलाइन है कि इकामे और वीज़े में तोसी हुई या नहीं, कैसे मालूम करें। हमारी तीसरी मेन हेडलाइन है नाज़रीन कि हुज्जाज आज रमी और कुर्बानी करेंगे। हमारी चौथी अहम हेडलाइन है फ़ज़ाई सफ़र की बहाली 2024 तक नामुमकिन। नाज़रीन, आज की खबरों की आखिरी मेन हेडलाइन है कि मक्का समेत कई इलाकों में बारिश और गर्द आलूद हवाएं। चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। खबरें तफसील के साथ। सर्जरी के बाद सेहतयाबी, शाह सलीमान अस्पताल से रुखसत। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलीमान बिन अब्दुल अजीज सेहतयाब होकर किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से जुमेरात को रुखसत हो गए हैं। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक ईवान शाही ने बयान जारी करके बताया शाह सलीमान 30 जुलाई को अल्लाह ताला के फजलो करम से सेहतयाब हो जाने पर किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रियाद से रुखसत किया गया है। ईवान शाही ने अपने बयान में इस दुआया जुमले पर इख्तिताम किया कि अल्लाह ताला शाह सलीमान की हिफाजत करे, इन्हें हर तकलीफ से अपनी पनाह में रखे और इन्हें सेहत व आफियत से नवाजता रहे, आमीन। ईवान शाही ने गुज़श्ता जुमेरात 23 जुलाई को इतला दी थी कि शाह सलीमान ने किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कुत्ते का ऑपरेशन कराया है, जो ऑपरेशन कामयाब रहा। अल्लाह शाह सलीमान को सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, चलते हैं दूसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में इकामे और वीज़े में तोसी हुई या नहीं, कैसे मालूम करें। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमद पर पाबंदी बरकरार है। ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए मुमलिकत में मौजूद वो तारकीन जो अपने वतन जाना चाहते हैं, इन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर रवाना किया जा रहा है। बैरून मुमलिकत मौजूद तारकीन की जानिब से बेशतर सवालात बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के खुलने और वीज़ों के हवाले से पूछे जा रहे हैं। मोहम्मद अकमल का सवाल है कि जो अफराद छुट्टी पर मुमलिकत से बाहर गए हैं, इनके इकामों में तोसी 20 अगस्त तक की गई है, जबकि शाही फरमान 3 महीने का है। इस बारे में मालूमात दरकार हैं, तो उनके लिए जवाब है जनाब, शाही हुक्मात के मुताबिक वो तारकीन वतन जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए हैं, इनके इकामों की मुद्दत में 3 माह की तोसी की गई है। ये तोसी आपके इकामे की तारीख के मुताबिक की गई है। महकमा पासपोर्ट जवाजात में तमाम मामलात हिजरी तारीख से इंजाम दिए जाते हैं, इसलिए इकामों और खरूज-ओदा की मुद्दत में 3 माह की तोसी भी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक की गई है। कोरोना वायरस की वजह से जब मुमलिकत में कर्फ्यू आयद था, इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे में रायत दी गई थी। इस वक्त भी तोसी 3 माह की थी। अब मौजूदा दूसरी रायत बैरून मुमलिकत गए हुए तारकीन को दी गई है, जो 3 माह की है। उमर अवान ने सवाल किया है कि फैमिली विजिट वीज़े में तोसी कैसे होगी। उनके लिए जवाब है जनाब, शाही रायत के मुताबिक वो अफराद जो फैमिली विजिट वीज़े पर मुमलिकत आए हैं, इनके लिए भी खसूसी रायत दी गई है। ऐसे तमाम गैर मुल्की जो किसी भी तरह के विजिट वीज़े पर मुमलिकत में मुकीम हैं, इनके वीज़ों की मुद्दत में भी 3 माह की तोसी कर दी गई है। विजिट वीज़े पर आने वालों की मुद्दत में तोसी खुदकार तरीके से की गई है। आप अपने अफशर अकाउंट से वीज़े की मुद्दत में की गई तोसी के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं। आसिया गुलाम ने इस्तफसार किया है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, अक्टूबर में मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है। अगर ख़त्म होने से 2 या 3 हफ्ते पहले सऊदी अरब आ जाऊँ तो कोई मसला तो नहीं। आपके लिए जवाब है जी, आपका पासपोर्ट अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है। मुमकिन है इस वक्त तक हालात नॉर्मल हो जाएं और परवाज़ें बहाल होने की सूरत में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। जब मुमलिकत आ जाए तो दूसरा पासपोर्ट बनवा कर इसकी मालूमात जवाजात के मरकजी कंप्यूटर में फीड की जा सकती हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस अरसे में जब आप पाकिस्तान में मुकीम हैं, अपना पासपोर्ट तजदीद करवा लें, ताहम साथ ही पासपोर्ट ऑफिस को दरख्वास्त दे दें, पुराना पासपोर्ट कैंसिल ना किया जाए। अगर इस दौरान सफ़र पर आयद पाबंदी ख़त्म हो जाती है और परवाज़ें बहाल हो जाती हैं, तो आप पुराने
پاسپورٹ پر جس کی مدت باقی ہوگی اس پر سفر کر سکتی ہیں۔ علی شیر کہتے ہیں کہ خروج نہائی کا نظام کیا ہے؟ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، مدد کریں۔ علی شیر صاحب آپ کے لیے جواب ہے کہ موجودہ حالات میں خروج عہدہ یا نہائی پر عمل درآمد جاری ہے۔ مملکت میں رہنے والوں کو جو واپس جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے مختلف ممالک کے لوگوں کو ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے خصوصی پروگرام عہدہ پر بھی عمل جاری ہے، جس کے ذریعے آپ خروج نہائی حاصل کر کے اپنی بکنگ کرا سکتے ہیں۔ فلائٹ ملتے ہی آپ اس پر سفر کر سکتے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں حجاج آج رمی اور قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ حج کے قافلے وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد آج جمعہ 31 جولائی کو نماز فجر کے بعد مینا پہنچ رہے ہیں۔ وہ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کریں گے۔ رمی کے بعد قربانی اور پھر سر کے بال منڈوائیں یا کٹوائیں گے۔ سعودی میڈیا کے مطابق حجاج نے رات مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان 2 اقامت سے مسجد المشعر الحرام میں سماجی فاصلے کے تحت ادا کی۔ حجاج کی آمد سے پہلے مسجد کی صفائی اور راستے سینیٹائز کیا گیا۔ مسجد میں سماجی فاصلے کی علامتیں بھی لگائی گئی تھیں۔ ہر گروپ کے لیے مسجد میں جگہ متعین تھی۔ حجاج نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد چند گھنٹے آرام کر کے رات کا باقی ماندہ حصہ عبادت میں گزارا۔ حجاج نے قربانی کے لیے کوپن خرید لیے تھے۔ سر کے بال منڈوانے یا ترشوانے کی خصوصی انتظامات مینا میں پہلے ہی سے کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حجاج احرام کی پابندی سے آزاد ہوں گے۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق جس سکون و اطمینان کے ساتھ حجاج کے قافلے جمعرات کو میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچے اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی۔ حاجیوں کی تعداد کم ہونے اور ان کے سفر کے بہترین انتظامات کی وجہ سے ایسا ممکن ہو سکا ہے۔ حجاج عرفات سے مزدلفہ کا سفر طے کرتے وقت مومنیت کے جذبات سے سرشار تھے۔ وزارت حج و عمرہ نے مزدلفہ میں رات گزارنے کے لیے آرامگاہوں کا انتظام کیا تھا جہاں سماجی فاصلے کی پابندی تھی۔ آرامگاہیں مزدلفہ کی مسجد المشعر الحرام کے قریب بنائی گئی تھیں۔ قبل ازیں میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کرتے وقت حجاج 7 دعاؤں میں مشغول رہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات میں خوش و خضوع کے ساتھ دعائیں کی جاتی رہیں۔ میدان عرفات میں حجاج نے ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ عصر ادا کی۔ حج کا خطبہ سنا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سورج غروب ہونے تک وقوف کیا۔ میدان عرفات میں حجاج کی صحت و سلامتی کے لیے حفاظتی تدابیر اور صحت انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ رسنا مکہ میونسپلٹی کے صفائی کارکن مشینوں کی مدد سے جمرات کے پل سمیت مینا کی تمام علاقوں کی صفائی کر رہے ہیں۔ وزارت حج نے اس سال حج کرنے والوں کو رمی کے لیے سینیٹائز کنکریوں کی تھیلیاں فراہم کی ہیں۔ حجاج گروپوں کی شکل میں جمرات کی رمی کریں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شہری دفاع کے محکمے نے حج کرنے والوں کی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مینا میں سہولتوں میں اضافہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے مینا میں حجاج کی سہولتوں میں اضافے کے لیے غیر معمولی انتظامات کر رکھے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی چوتھی خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ فضائی سفر کی بحالی 2024 تک ناممکن۔ بین الاقوامی ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن IATA نے بتایا ہے کہ فضائی پروازوں کی کورونا وائرس سے پہلے والی صورتحال 2024 تک بحال نہیں ہو سکے گی۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے بتایا ہے کہ وائرس کی وجہ سے لگائی گئی سفری پابندیوں کے باعث سال 2020 میں مسافروں کی تعداد میں 55% کمی متوقع ہے، جبکہ اپریل میں 46% کمی کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ IATA کے ماہر معاشیات رائن پیرس کا کہنا ہے توقع کے برعکس رواں سال کے دوسرے نصف میں بھی ایئر لائنز کی بحالی سست رہی۔ جون کے مہینے میں ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے مسافرین کی تعداد 86.5% کم تھی، جبکہ مئی میں 91% کی کمی واقع ہوئی۔ ماہر معاشیات کا کہنا ہے کہ برطانیہ کا اسپین سے آنے والے مسافروں کو قرنطینہ کرنے کے اچانک فیصلے نے غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے، جو فضائی کمپنیوں کی مکمل بحالی میں رکاوٹ کی ایک وجہ ہے۔ IATA کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ترقی پذیر ممالک میں کورونا پر قابو پانے میں ناکامی کی وجہ سے بھی فضائی آپریشن مکمل بحال ہونے کے امکانات متاثر ہوئے ہیں۔ عالمی فضائی سفر میں 40% نمائندگی امریکہ اور ترقی پذیر ممالک سے مسافروں کی کمی کی وجہ سے
ہے۔ ماہر معاشیات برائن پیرس نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ کاروبار کی غرض سے کیے جانے والا سفر بھی شاید کورونا سے پہلے والے حالات پر واپس نہ آ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ فضائی کمپنیوں کو کارگو کی آمد و رفت پر زیادہ سے زیادہ انحصار کرنا پڑے گا تاکہ فضائی روٹس کو منافع بخش رکھا جا سکے۔ برائن پیرس نے بتایا کہ اکثر فضائی کمپنیاں اپنا زیادہ تر منافع پریمیم ادا کرنے والے مسافروں سے کماتی ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری اور اہم خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں مکہ سمیت کئی علاقوں میں بارش اور گرد آلود ہوائیں۔ سعودی عرب کے 8 علاقوں میں جمعرات کو گرد آلود ہواؤں کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ کہیں موسلا دھار اور کہیں درمیانے درجے اور بعض مقامات پر بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق نجران، جازان، عسیر، باہا، مکہ مکرمہ اور ان کے ساحلی علاقے بارش کی زد میں رہے، جبکہ مدینہ منورہ، تبوک اور ریاض کے جنوبی و مغربی علاقوں میں بھی گرد آلود ہواؤں کے بعد بارش کی اطلاعات ہیں۔ جازان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق جازان شہر اور اس کی کمشنریوں میں بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض مقامات پر درمیانے درجے اور دیگر جگہوں پر موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ جگہ جگہ سیلابی صورتحال ہے۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ رات دیر تک جاری رہے گا۔ محکمہ شہری دفاع نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا ہے کہ خراب موسمی حالات کے لیے مقرر احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں، خصوصاً نشیبی علاقوں میں خیمے لگانے اور وادیوں سے گزرنے سے گریز کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نمازوں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز پر وقت ادا کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔